الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. قابل احترام میرے بزرگ و دوستوں اور بھائیوں، دنیا کا ہر انسان محنت اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ کامیاب ہو جائے. مزدور ہو، مالک ہو، شیخ ہو، مالدار ہو یا غریب، صبح اٹھ کر ہر ایک اپنے اپنے ملازمت پر کاروبار میں جو محنت کرتا ہے، اس محنت کی وجہ پوچھو کہ بھائی آپ محنت کیوں کرتے ہیں، تو ہر ایک کی محنت کا مقصود یہ ہوگا کہ میں کامیاب ہو جاؤں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. انسان کی سوچ کمزور، انسان کی باڈی کمزور، انسان کا علم کمزور، اس کا دیکھنا کمزور. لیکن انسانوں کے پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ بڑے طاقت والے ہیں، بڑے علم والے ہیں، بڑے دیکھنے والے ہیں. اس اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارا ماضی بھی ہے، گزشتہ ہم کیا تھے. اس اللہ کے سامنے ہمارا حال بھی ہے کہ اس وقت میں ہماری کیا پوزیشن ہے، اور اس اللہ کے سامنے ہمارا مستقبل بھی ہے کہ آئندہ انسانوں کا کیا ہونے والا ہے. ہماری کامیابی کا جو راستہ اللہ نے تجویز اور طے کیا ہے وہ حقیقی کامیابی ہے. انسان جس چیز کو کامیابی سمجھتا ہے وہ کامیابی کا دھوکہ ہے. ہم اور آپ جانتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک لکھ پتی انسان سمجھتا ہے کہ میں مالدار بن گیا، مالدار انسان سمجھتا ہے کہ میں لکھ پتی بن گیا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. مقدر سے وہ لکھ پتی بن جاتا ہے تو سمجھتا ہے نہیں، اس میں میری کامیابی نہیں ہے، میری کامیابی تو کروڑ پتی بننے میں. کروڑ پتی بننے کے چکر میں محنت کرتا ہے. مقدر سے وہ بن گیا تو سمجھتا ہے کہ نہیں، اس میں میری کامیابی نہیں ہے، میری کامیابی تو ارب پتی بننے میں. روایت میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لو کان لابن آدم وادیا من ذهب لابتغى ثانیہ، اگر ابن آدم کے لیے، انسان کے لیے ایک جنگل سونے کا بھر کر دے دیا جائے، تولا 2 تولا، کلو 2 کلو، من 2 من کی بات نہیں، پورا جنگل سونے کا بھر کر دے دیا جائے تو انسان یہ تمنا کرے گا کاش میرے پاس 2 جنگل سونے کے ہو تو میں کامیاب ہو جاؤں. اور اگر اسے 2 جنگل سونے کے دے دیے جائے تو وہ تیسرے کی تمنا کرے گا. انسان کا پیٹ قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز بھر نہیں سکتی. ہماری کامیابی، دنیا کی کامیابی اصل کامیابی نہیں ہے. اصل کامیابی یہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جس کو مرنے کے بعد کی زندگی میں جہنم سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہ انسان کامیاب ہے. ہماری کامیابی کن چیزوں میں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی ہمیں عطا فرمائی ہے. اس باڈی کا، ان بدن کے اعضاء کا استعمال اللہ کے حکم اور اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر کیا جائے، یہ کامیابی کی ضمانت اور کامیابی کی گارنٹی ہے. اور ہمارے باڈی کا استعمال، ہمارے بدن کا استعمال، اگر ہماری آنکھوں کا، زبان کا، کانوں کا استعمال اللہ کی حکم کے خلاف، اللہ کی مرضی کے خلاف اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے خلاف کیا جائے تو یہ اللہ سے بغاوت ہے اور یہ ناکامی کی علامت ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہماری کامیابی بندہ بننے میں رکھی ہے. جو اللہ کی بندگی کرے گا اللہ اسے کامیاب کرے گا، اور جو اللہ کی بندگی سے بغاوت کرے گا اللہ اسے ناکام کرے گا. دنیا اللہ کی بندگی کے لیے بنائی گئی ہے. اگر ہم دنیا میں اللہ کی بندگی کریں گے تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا وعدہ فرمایا ہے، اور مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں شرمندگی سے بچنے کے لیے بندگی کا کرنا ضروری ہے.
اللہ کا بندہ بن کر چلنے کے لیے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو کامیابی کا راستہ بتایا ہے، اس کامیابی کے راستے پر چلیں گے تو اللہ تعالی ہماری زندگی کو کامیاب فرمائے گے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، غالباً عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من نجات، کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ کامیابی کس چیز میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں فرمائی کہ جو ان 3 باتوں کا اہتمام کرے گا اللہ اسے کامیاب کرے گا۔ اللہ کرے کہ ہم ان باتوں کا اہتمام کرنے والے بنیں۔ پہلی بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کامیابی کے لیے فرمائی کہ املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ آج ہماری زبانیں بے قابو ہو چکی ہیں، بولنے کو آدمی عقل مندی سمجھتا ہے، زیادہ بولنے کو چالاکی سمجھتا ہے۔ فضائل صدقات میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل فرمائی ہے کہ غالباً سلیمان علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کلام چاندی ہے تو سکوت سونا ہے، بات کرنا اگر چاندی جیسا قیمتی ہے تو سکوت، چپ رہنا، یہ چاندی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ یا تو بھلی بات کرے یا چپ رہے۔ زبان ہمارے بدن کے اندر میں چھوٹا سا حصہ رکھتی ہے لیکن اس کا اثر بہت زیادہ ہے، یہاں تک کہ اسلام اور کفر کے کلمے زبان سے ادا ہوتے ہیں۔ زبان سے اگر کوئی آدمی لا الہ الا اللہ کہہ دے، محمد الرسول اللہ کہہ دے، 100 سال کا کافر بھی اگر مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا سچے دل سے اقرار کرے، سچے دل سے اقرار کر کے زبان سے اس کا اقرار کرے، اللہ تعالیٰ اس کے 100 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ اور اگر اسی کلمے کے ساتھ دنیا سے چلا گیا، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے بچ کر اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کا وارث بنا دیتے۔ لیکن اگر اللہ نہ کرے 100 بار اللہ نہ کرے، اگر 100 سال کا پکا مسلمان مرنے سے پہلے اپنے اسلام کو بالائے طاق رکھ کر کفر کی کوئی بات زبان سے نکال دے اور اللہ کو نہ مانے، قرآن کو نہ مانے، نبی کو نہ مانے، اور اس کا زبان سے اقرار کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا، تو اتنے سال تک ایمان والا ہونے کے باوجود اس کے ایمان اور اعمال کا ذرہ برابر اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا، یہ مرنے کے بعد سیدھا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ اس لیے زبان کا بہت بڑا اثر ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا قاضی، یمن کا گورنر بنا کر روانہ فرما رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی نصیحتیں کرتے رہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ چلتے رہے۔ اخیر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک پکڑ لی اور فرمایا، معاذ اس سے ڈرتے رہنا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس سے کیا ڈرنا؟ آپ نے فرمایا، اے معاذ تجھے تیری ماں روئے، اسی کے کرتوتوں سے انسان جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری زبان کی حفاظت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ روایت میں فرمایا، جس کا مفہوم ہے کوئی انسان لوگوں کے درمیان مجلس میں بیٹھ کر اس لیے کوئی بات کہتا ہے، کامیڈی کی کوئی بات، ہنسی مذاق کی کوئی بات، ہنسنے ہنسانے کی کوئی بات، کوئی جوک کہتا ہے تاکہ لوگ اس کی بات پر ہنسے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے کوئی بات کہتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ اس بات کی وجہ سے اسے جہنم میں اتنا دور پھینک دیا جاتا ہے جتنا کہ آسمان سے زمین کا فاصلہ۔ آپ نے کامیابی کی پہلی بات فرمائی، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ آج ہماری مجلسوں کے اندر ہماری زبانیں بے قابو ہے، جس کے بارے میں چاہا اور جب چاہا ہم اپنی زبان کے ذریعے سے پتہ نہیں کن کن لوگوں کی عزتوں کی فضیحت کر دیتے ہیں اور پتہ نہیں کن کن لوگوں کی عزتوں پر حملہ کر دیتے ہیں اور بدزنی قائم کر کے اپنی زبان کے ذریعے سے زبان کو گندا کرتے ہیں اور اس آدمی کے گناہوں کا کفارہ گویا ہم بن جاتے ہیں۔
اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے معاشرے کی اصلاح کی بنیاد کے لیے ایمان والوں سے یہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم فلا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ اے ایمان والو، کسی مسلمان کے پیچھے نہ پڑا کرو، کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی نہ کیا کرو۔ آپ نے فرمایا، پورا حدیث پاک میں فرمایا بعض الظن اسم، کہ بہت سے گناہ بدگمانیاں یہ گناہ ہوا کرتے ہیں۔ مسلمان کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے حسن ظن کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ فرمایا ظن المؤمنین خیرا، ایمان والوں کے ساتھ اچھا گمان کرو۔ ہماری زبانیں کینچی کی طرح چلتی ہے، ہماری زبانیں کسی کی عزت پر حملہ کرتی ہیں۔ ہم مسلمان ہو کر اتنا احساس ہمیں نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مسلمان کا مقام بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے بیت اللہ کو مخاطب کر کے کہا، کعبۃ اللہ کو مخاطب کر کے کہا کہ تو بے شک اللہ کا گھر ہے اور تیرا مقام بہت بڑا ہے، لیکن ایک مسلمان کا مقام، ایک مسلمان کی عزت تیرے سے زیادہ ہے۔ مسلمان کی عزت پر حملہ کرنا کعبۃ اللہ کے منہدم کرنے سے زیادہ سخت ہے۔ ایک مسلمان کی عزت کی فضیلت کرنا، ایک مسلمان کی عزت پر حملہ کرنا اپنی ماں سے یعنی منہ کالا کرنے کے برابر ہے، بلکہ 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر بتایا گیا۔ ہم اپنی زبان کی حفاظت کرنے والے بنے، اور جب تک ہماری زبان محفوظ رہے گی ہم گناہوں سے محفوظ رہیں گے، ورنہ اس زبان کے ذریعے سے حسد وجود میں آئے گا، جھوٹ وجود میں آئے گا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اس لیے ہمیں زبان کی حفاظت کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اپنی زبان کو ذکر میں رطب اللسان رکھو، اللہ کے ذکر میں رہو، تاکہ ہماری زبان ایران توران کی باتوں میں بکنے والی نہ بنے۔ اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ آپ علیہ السلام نے کامیابی کی دوسری بات فرمائی، املک علیک لسانک ولیسعک بیتک، اور تجھے تیرا گھر اپنے اندر میں سموے۔ آج ہمارا گھر ہمیں سموتا نہیں ہے۔ گجراتی میں کہتے ہیں کہ تارو گھر تنے سنگرے، گجراتی میں کہتے ہیں تارو گھر تنے سنگرے، ہمارا گھر ہمیں سنگرتا نہیں ہے۔ ہم گھر میں رہتے نہیں ہیں، باہر نکل جاتے ہیں، پارکوں میں، چوراہوں پر، چوپالوں پر، دکانوں پر۔ ہماری بیٹھنے کی جگہ، مسلمان کی بیٹھنے کی جگہ یہ نہیں ہوا کرتی۔ مسلمان یا تو اللہ کے گھر میں ہوگا، مسلمان یا اپنے گھر میں ہوگا، یا مسلمان کاروبار میں ہوگا۔ آج مسلمان نے گھر میں بیٹھنا چھوڑ دیا، جس کے نتیجے میں گھر میں پتہ نہیں کتنے خرافات اور کتنے رسومات اور کتنے فتنے ہمارے گھروں میں وجود میں آ رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ہمارا گھر کا ذمہ دار بنایا ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اور اس ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا۔ میری بیوی کا چلن کیسا ہے، میرے بچوں کا چلن کیسا ہے، میرے بچے کیا کرتے ہیں۔ آج کل دنیا کے اندر میں اسکولوں میں ایسا نصاب پڑھایا جاتا ہے جس نصاب اور سلیبس کے ذریعے سے ہمارے بچوں کے عقائد خراب ہو رہے ہیں، لیکن کبھی ہم نے ہمارے بچوں کی خبر گیری نہیں کی کہ ہمارے بچوں کے عقائد کیا بنتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو اپنے گھروں میں رکھیں گے، گھروں میں تعلیم کا اہتمام کرنے والے بنیں گے، گھر میں بیوی بچوں پر ہماری نظر رہے گی، میری بیوی کیا کر رہی ہے، بیوی کا برتاؤ بہو کے ساتھ کیسا ہے، ساس بہو میں کیا معاملہ چل رہا ہے، میری بیٹی کہاں جا رہی ہے، میری بیٹی کہاں سے آ رہی ہے، رات دیر کہاں سے آ رہی ہے، یہ ہماری نظر رہے گی۔ اگر باپ کی نظر چوکنا رہے گی تو ہمارے گھروں کے اندر میں فتنے نہیں آئیں گے، اور اگر ہم نے گھروں میں رہنا چھوڑ دیا اور اگر پارکوں کے اندر میں اور ہوٹلوں پر اگر ہم نے بیٹھنا آباد کر دیا تو ہمارے گھروں کے اندر میں فتنے وجود میں آئیں گے۔ ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے گھر کے اندر میں ایسی گناہ وجود میں آئیں گے کہ ہمیں لوگوں کے سامنے نکلنے سے بھی شرم آئے گی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلْيَسَعَكَ بَيْتُكَ، تجھے تیرا گھر اپنے اندر میں سموئے، اپنے گھر میں رہو، گھر کے لوگوں پر نظر رکھو۔ اور تیسری کامیابی کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر روتے رہو۔ ہر انسان دنیا میں گنہگار ہے، اللہ کی نافرمانیاں ہم سے صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک ہزاروں گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں۔ روایت میں فرمایا ہے کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، تم سب کے سب گنہگار ہو اور بہترین گنہگار وہ ہے جو اللہ کے سامنے توبہ کرنے والا بنے۔
اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کامیابی کی یہ چھوٹی چھوٹی 3 باتیں بیان فرمائی ہے. اگر ان 3 باتوں پر عمل کرنے والے بنیں گے، اپنی زبان کی حفاظت کرنے والے بنیں گے، اپنے آپ کی حفاظت کرنے والے بنیں گے. ہماری حفاظت گھروں میں رہنے میں ہے. اگر گھروں میں رہیں گے تو ہماری حفاظت رہے گی. اللہ کے دین کی محنت کے لیے باہر نکلنا، یہ تو باہر نکلنا ہے، ورنہ ہم اپنے گھروں میں رہ کر اپنے گھر کے بچوں کی نگرانی کرنے والے بنے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہنم کی آگ سے بچانے کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے گھر کے اندر میں وہ اعمال زندہ کرو، ہمارے گھروں کے اندر میں نمازی زندہ کرو، ہمارے گھروں کے اندر میں قرآن کی تلاوتیں زندہ کرو. ایک زمانہ تھا ہمارے بڑے بوڑھے کم پڑھے لکھے تھے، لیکن صبح سویرے گھروں میں سے یاسین شریف کے پڑھنے کی آوازیں آتی تھی. اور آج ہمارے گھروں کے اندر میں ماتم بچھا ہوا ہے. گھروں کے اندر میں گھر گویا قبرستان کی طرح پڑے ہوئے ہیں، اور فجر کی نماز کے بھی لالے پڑ جاتے ہیں. باپ بھی سویا ہوا ہے، بیٹا بھی سویا ہوا ہے، اور گھر کے افراد سوئے ہوئے ہیں. کسی کو احساس نہیں ہے کہ ہمیں دنیا میں ہم کیوں آئے ہیں اور ہماری ذمہ داری کیا ہے. ہماری ذمہ داری ہے، ہم گھر کے بڑے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھر کا بڑا بنایا ہے. بیوی کو دیندار بنانا، بچوں کو دیندار بنانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں، سنت طریقہ سیکھ کر آتے ہیں، لیکن 3 گھنٹے مدرسے کے بعد 21 گھنٹے ہمارے پاس ہمارے گھروں میں رہتے ہیں. بچوں کو کھانا کیسے کھانا چاہیے، بچوں کو پانی کیسے پینا چاہیے، سلام کا رواج کیسے کرنا چاہیے، یہ ہمیں سکھانا ہے. ماں باپ کی گود یہ بچوں کا سب سے پہلا مدرسہ ہوا کرتا ہے. ہمارا گھر ایمان کا معاشرہ بنے، اسلام کا معاشرہ بنے، اور گھروں کے اندر سے اسلام اور ایمانی معاشرے کو زندہ کرنے والے بنے. اگر کوئی پرایا آدمی ہماری بستی میں آ جائے، ہمارے محلے میں آ جائے، تو وہ ایمان کو سیکھ کر کے جائے. مسجد میں آئے نماز کو سیکھ کر کے جائے، ہمارے محلے میں آئے تو معاشرے کو سیکھ کر کے جائے کہ مسلمانوں کا معاشرہ کیسا ہوا کرتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں سلام کا فقدان ہو گیا، سلام ختم ہو گئی. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کو قبل الکلام بتایا ہے کہ بات کرنے سے پہلے سلام کرو. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت میں فرمایا ہے، خدا کی قسم تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان نہ لاؤ. اور آپ نے فرمایا تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرنے لگو. آپ نے فرمایا آپس میں محبت کرنے کا میں طریقہ تم کو بتاتا ہوں، افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کا رواج کرو. مشکات شریف کی حدیث میں لکھا ہے، اگر ایک مسلمان سے ملاقات ہوئی، سلام کر لی، سلام کرنے کے بعد ایک درخت، دونوں الگ الگ راستوں پر چلے گئے، 1-2 درخت بیچ میں آ گئے، پھر 2 مسلمان آپس میں ملے، پھر سلام کرو. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہ تھا. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت فرمائی ہے، اے ایمان والو جب تم اپنے گھروں میں جاؤ تو سلام کرو، گھر میں جاؤ تو سلام کرو، گھر والوں کو سلام کرو. سلام کتنی بہترین دعا ہے، السلام علیکم، تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو. بیوی کو سلام کرتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے، بچوں کو سلام کرتے ہوئے شرم آتی ہے. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں داخل ہوتے تو سلام کرتے تھے، اور جب گھر سے نکلتے تھے تو السلام علیکم کر کے گھر سے نکلتے تھے. مسلمان آپس میں سلام کرنے والے بنے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہود کے بہت بڑے عالم تھے، فرماتے ہیں میں مدینہ منورہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے پہلی بات جو میں نے سنی، آپ یہ فرما رہے تھے، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. آپ نے فرمایا اے لوگوں آپس میں سلام کا رواج عام کرو، اے لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اے لوگوں صلہ رحمی کیا کرو، رشتے ناتوں کو جوڑا کرو. رشتے ناتوں کو توڑنے والا اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے. اور فرمایا اے لوگوں رات کے اس وقت میں نماز پڑھا کرو جس وقت میں لوگ سوئے ہوئے ہو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اور جنت میں داخل ہونا یہ ہماری کامیابی کی ضمانت ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جس کو جہنم سے ہٹا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے. اللہ تعالیٰ نے موت سے پہلے ہمیں موقع دیا ہے. کامیابی کی ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کرنے والے بنیں گے اور اس کی دعوت لوگوں میں چلانے والے بنیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی کے راستے پر چلائے گا. موت تک اسی راستے پر چلتے رہیں گے اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب بنا کر دنیا سے اٹھائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.